کہ میرے سینے میں ساری رات ایک تلوار رہتی ہے، تمہارے گھر کے باہر روز کس کی کار رہتی ہے، میں اس کو روز اپنے خون کی بوتل چڑھاتا ہوں، غزل ایک شاہزادی ہے مگر بیمار رہتی ہے۔ ان خوبصورت اشعار کے ساتھ آئیے دعوت کلام دی جائے جدید اردو غزل کے اس معتبر شاعر کو جس کی فطرت میں شاعرانہ صلاحیتوں کا ایک بحر زخار موجزر ہے، جو اپنی تخلیقی انفرادیت، اچھوتے مضامین اور شاعرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جدید اردو غزل کے ایوان میں اپنی شناخت کا مضبوط پتھر نصب کر چکا ہے۔ میرٹھ میں حالانکہ پہلی بار وہ شخص آیا ہے، مگر دنیا کے کئی ملکوں میں کئی بار ہندوستان کی نمائندگی کر چکا ہے۔ اکثر ٹی وی پر بھی آپ نے ان کو سنا ہوگا۔ سادگی، سلاست، بلند خیالی اور شعر کو ایک اچھوتے اور باوقار انداز میں کہنے کے فن سے بخوبی واقف ہے جناب تنویر غازی، جو امراوتی سے پہلی مرتبہ آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ دوستوں، بہت بہت مبارکباد، بہت اچھا مشاعرہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ جب میں میرٹھ آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرٹھ عشق کرنے والوں کا شہر ہے، لیکن جب اس میں ہال میں پہنچا تو میں نے دیکھا یہ تو فرشتوں کی محفل ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے فرشتوں کو لڑکھڑاتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایک مطلب سے اپنی بات شروع کرتا ہوں دوستو، دل کی بات بھی ہوگی اور دلی کی بات بھی ہوگی۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بس گزارش ہے کہ تھوڑی دیر ماحول بنا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو شاعری سنا دوں گا انشاءاللہ۔ من کی توجہ سنیں دوستو کہ ہوا بن کر مزہ نہیں آ رہا دوستو، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ایک بار مجھے تالیاں بجا کے اجازت دے دے کہ میرا کہ ہوا بن کر میرے پاس آ، تجھے خوشبو بنا دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہوا بن کر میرے، سنیں آخری، اگر میں شعر پڑھ رہا ہوں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں تالیوں کی گونج میں تبدیل ہونی چاہیے کہ ہوا بن کر میرے پاس آ، ہوا بن کر میرے پاس آ، تجھے خوشبو بنا دوں گا، تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ واہ۔ تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا، میں تیرے گال سے، یہ مائک والے تھوڑا مائک، اور منچ پہ تو بالکل آواز نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی، تھوڑا سا سیٹ کر دیں۔ تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا، میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں۔ میرٹھ ہے، اگر شعر پڑھا جا رہا ہے تو شاعری کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا، میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں، میں جس کنکر پہ ٹھہروں گا اسے جگنو بنا دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ 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 واہ۔ میں تیرے گال سے، بالکل میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو کہ آپ شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرٹھ میں شعر پڑھا جا رہا ہے، بہت اچھا۔ اور دو تین شعر اسی طرح سن لے۔ میں نے ایک مطلب ایک شعر محبت کا شعر ہے، سن لے دوستوں کہ جدائی کا کوئی احساس اب زندہ نہیں لگنا چاہیے کہ نوجوان دل سینوں میں دھڑک رہے ہیں۔ جدائی کا ایکچولی یہ نوجوانوں کے لیے شعر ہے، لیکن بزرگ بھی سنے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ محبت ایسی ٹیبلٹ ہے جو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بھی کام کرتی ہے۔ جدائی کا کوئی احساس اب زندہ نہیں لگتا، مگر میں بھول جاؤں گا اسے ایسا نہیں لگتا۔ جدائی کا کوئی احساس اب زندہ نہیں لگتا، مگر میں بھول جاؤں گا اسے ایسا نہیں لگتا، مجھے اس سے محبت تو نہیں اب، پھر بھی جانے کیوں۔ جو آخری شخص تک کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ جدائی کا کوئی احساس اب زندہ نہیں لگتا، مگر میں بھول جاؤں گا اسے ایسا نہیں لگتا، مجھے اس سے محبت تو نہیں اب، پھر بھی جانے کیوں، اسے دیکھوں کسی کے ساتھ تو اچھا نہیں لگتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟
اب ہو گیا میرٹھ کا مشاعرہ. مجھے اس سے محبت. یہ سنے بھائی, او بھائی میرے بھائی پلیز بیٹھ جاؤ, شعر سنا رہا. جدائی کا کوئی احساس اب زندہ نہیں لگتا. مجھے اس سے 3 سیکنڈ لگیں گے مجھے مشاعرے کو آسمان میں پہنچانے میں. میں جانتا ہوں کہ اس منچ پہ کیا کرنا چاہیے, لیکن میں اس غزل کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہوں جو ہر دن مر رہی ہے مشاعروں میں, کہ جدائی کا کوئی احساس اب زندہ نہیں لگتا, مگر میں بھول جاؤں گا اسے ایسا نہیں لگتا. مجھے اس سے محبت تو نہیں اب, پھر بھی جانے کیوں اسے دیکھوں کسی کے ساتھ تو اچھا نہیں. کیا کہہ رہا ہے, واہ واہ. اسے دیکھوں کسی کے ساتھ تو اچھا نہیں لگتا. اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آ گئی. منچ پہ بھی بہت کام آ سکتا ہے. اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے. واہ. اس کو غریبی اس کی ایک 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. ارے سنیے, دیکھیے اگر دیکھیے دوستو, یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. شاعری ہو رہی ہے, آپ شعر سنیے گا. یہ 4 لائن اگر میں نے نہیں سنائی تو میں سمجھوں گا کہ میں 2000 کلومیٹر سے آیا ہی نہیں. تنویر کبھی غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے, اداس چڑیا چمن کے لیے ترستی. کیا کہنا ہے. غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے, اداس چڑیا چمن کے لیے ترستی ہے. کسی کی کار میں کتے پہ ریشمی چادر. غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے, اداس چڑیا چمن کے لیے ترستی ہے. کسی کی کار میں کتے پہ ریشمی چادر, کسی کی لاش کفن کے لیے ترستی ہے. کیا کہہ رہا ہے. واہ 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 واہ. کسی کی کار میں کتے پہ ریشمی چادر, کسی کی لاش کفن کے لیے ترستی ہے. کیا کہہ رہا ہے. بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. کیا کہنا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو موڈ بن جائے. میں جانتا ہوں میں شاعر ہوں بھائی. بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے, زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے, زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم. واہ واہ واہ. بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے, زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں, اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم, تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم, ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. کیا کہہ رہا ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد. کیا کہہ رہا ہے. واہ واہ واہ. تنویر غازی زندہ باد. واہ واہ واہ. بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم, تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم, واہ واہ. چہرے کی جھریوں کی قسم, ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. کیا کہہ رہا ہے. ہر ایک بہت اچھا سن رہے ہیں دوستو. ایک بار مجھے تالیاں بجا کے اجازت دے دیں. تنویر میں نے گجرات میں پچھلے 21 تاریخ کو گجرات میں تھا, نریندر مودی کے گجرات میں. وہاں میں نے 4 مصرے پڑھے, آپ کے بھی حوالے کرتا ہوں کہ تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا. تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا, ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. واہ واہ. تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا, ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. ہمیں جلاؤ نہ یارو کہ وہ کپاس ہے ہم. کیا کہنا ہے. تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا, تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا, ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. ہمیں جلاؤ نہ یارو کہ وہ کپاس ہے ہم. ہمیں جلاؤ نہ یارو کہ وہ کپاس ہے ہم, جسے ملا کے ترنگا بنایا جائے گا. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. زندہ باد. ہمیں جلاؤ نہ یارو کہ وہ کپاس ہے ہم, جسے ملا کے ترنگا بنایا جائے گا. تم ہم کو نفرتوں کا طرفدار مت لکھو, اس پل کو اپنی راہ کی دیوار مت لکھو. کیا کہہ رہا ہے. میں ان مسلمانوں کے, ان وفادار مسلمانوں کی طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں جنہوں نے 26/11 کے حملے کے بعد یہ کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن آتنکوادیوں کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیں گے. تم ہم کو نفرتوں کا طرفدار مت لکھو, اس پل کو اپنی راہ کی دیوار مت لکھو. تم ہم کو نفرتوں کا طرفدار مت لکھو, اس پل کو اپنی راہ کی دیوار مت لکھو. مٹی کی پیاس ہم نے لہو سے بجھائی تھی. تم ہم کو نفرتوں کا طرفدار مت لکھو. مٹی کی پیاس
مٹی کی پیاس ہم نے لہو سے بجھائی تھی، ٹھہرو ہماری قبر پہ غدار مت لکھو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ 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 واہ۔ تم ہم کو نفرتوں کا طرفدار مت لکھو، ارے وہ پڑھو۔ تم ہم کو نفرتوں کا طرفدار مت لکھو، مٹی کی پیاس ہم نے لہو سے بجھائی تھی، ٹھہرو ٹھہرو ہماری قبر پہ غدار مت لکھو، ٹھہرو ہماری قبر پہ غدار مت لکھو۔ بہت اچھا سن رہے دوستو، ایک بار تالیاں بجاتے میرے لیے۔ تنویر کبھی شداد لکھتا ہے، کبھی شداد لکھتا ہے۔ جی جی جی، میرے بھائی نے حکم دیا ایک مطلب ایک شعر کہ وطن کی آبیاری آپ گینوں سے نہیں ہوتی۔ وہ ساؤنڈ کام کر رہے، ان کو مائک آواز نہیں کر رہا، آواز نہیں کر رہا، تھوڑا اس کو شروع کر دو۔ ہو گیا؟ اوکے اوکے اوکے، شکریہ شکریہ دوستو۔ سنیں دوستو، وطن کی آبیاری آپ گینوں سے نہیں ہوتی، لہو پیتی ہے یہ کھیتی پسینوں سے نہیں ہوتی۔ وطن کی آبیاری آپ گینوں سے نہیں ہوتی، لہو پیتی ہے یہ کھیتی پسینوں سے نہیں ہوتی، لہو پیتی ہے یہ کھیتی پسینوں سے نہیں ہوتی۔ میرے اجداد کے قلعے پہ قبضہ کر لیا لیکن لہو پیتی ہے یہ کھیتی پسینوں سے نہیں ہوتی۔ میرے اجداد کے قلعے پہ قبضہ کر لیا لیکن فصیلوں کی مرمت بھی کمینوں سے نہیں ہوتی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ واہ۔ میرے اجداد کے قلعے پہ قبضہ کر لیا لیکن فصیلوں کی مرمت بھی کمینوں سے نہیں ہوتی۔ آخری دو شعر پڑھ کے اجازت کہ بہت سادہ میری پوشاک تھی، پکڑا گیا مجھ کو، ذرا سی آنکھ بھی نمناک تھی، پکڑا گیا مجھ کو۔ بہت سادہ میری پوشاک تھی، پکڑا گیا مجھ کو، ذرا سی آنکھ بھی نمناک تھی، پکڑا گیا مجھ کو۔ وہ جن کی کار میں ترشول تھے وہ ہو گئے آزاد، میری ایک جیب میں مسواک تھی، پکڑا گیا مجھ کو۔ ارے تنویر صاحب، دوستو تنویر غازی کو ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ آواز دیجیے۔ تنویر بھائی وہ پڑھو نا، کبھی شداد لکھتا ہے۔ دوستو میں آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، لیکن یقین جانیے مجھے نہیں لگ رہا ہے ابھی بھی کہ میں میرٹھ میں شعر پڑھ رہا ہوں، وہ توجہ مجھے نہیں مل رہی ہے، وہ تھوڑی سی آپ کی دھڑکنوں کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے۔ ایک بار تالیاں بجا کے مجھے اجازت دے دیجیے۔ وہ کام نہیں کر رہا ہے؟ ارے یار وہ اس کو تھوڑی دیر خاموش ہو جائے تو انشاءاللہ آواز آئے گی۔ ناظم مشاعرہ ریاض ساغر صاحب نے مجھے 4 مصرے پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں پڑھوں گا۔ میرا بھائی عمران ہے، بہت اچھی نظم پڑھتا ہے مدرسوں کے حوالے سے۔ میں چھوٹا سا شاعر ہوں، 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کبھی شداد لکھتا ہے کبھی نمرود لکھتا ہے، کبھی شداد لکھتا ہے کبھی نمرود لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی شداد لکھتا ہے کبھی نمرود لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کبھی شداد لکھتا ہے کبھی نمرود لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ 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 واہ۔ کہہ دو کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ باد۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر دیکھیں دوستو کہ نہ سازش تھی نہ کوئی، نوازش شکریہ آپ کی دعائیں مجھے مل رہی، نہ سازش تھی نہ کوئی جنگ کا اعلان لکھا تھا، بجھی آنکھوں میں ایک معصوم سا ارمان لکھا گیا۔ نہ سازش تھی نہ کوئی جنگ کا اعلان لکھا تھا، بجھی آنکھوں میں ایک معصوم سا ارمان لکھا تھا، جسے آتنکوادی کہہ کے گولی مار دی تم نے، اسی مزدور کے سینے پہ ہندوستان لکھا تھا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد تنویر، زندہ باد۔ تنویر صاحب پھر پڑھیے گا یہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ نوازش دوستو اب لگ رہا ہے کہ میرٹھ میں ہو رہا ہے، ایک بار اور تالیاں بجاتے میرے لیے۔ نہ سازش تھی نہ کوئی جنگ کا اعلان لکھا تھا، بجھی آنکھوں میں ایک معصوم سا ارمان لکھا تھا،
जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान, क्या कहना है, वाह वाह वाह, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। बहा ले जाएगा सब वक्त का रेला समझते हैं, वाह, बहा ले जाएगा सब, बहा ले जाएगा सब वक्त का रेला समझते हैं। भरी दुनिया को हम 2 रोज का मेला समझते हैं, वाह, भरी दुनिया को हम 2 रोज का मेला समझते हैं। ये धरती माँ समझती है मैं उसका अपना बेटा हूं। वाह, बहा ले जाएगा सब वक्त का रेला समझते हैं। ये धरती माँ समझती है मैं उसका अपना बेटा हूं, मगर कुछ लोग हैं जो मुझको सौतेला समझते क्या हैं। कहना है, वाह वाह वाह, वाह, क्या कहना है, ये धरती माँ समझती है मैं उसका अपना बेटा हूं, मगर कुछ लोग हैं जो मुझको सौतेला समझते हैं। उन्हें धुतकारिए वो जो फटी दस्तार वाले हैं, इन्हें मत रोकिए, ये तो चमकती कार वाले हैं। उन्हें धुतकारिए वो जो फटी दस्तार वाले हैं, इन्हें मत रोकिए, ये तो चमकती कार वाले हैं। हमें ये कागजी नोटों के बंडल क्या दिखाता है। उन्हें धुतकारिए वो जो फटी दस्तार वाले हैं, इन्हें मत रोकिए, ये तो चमकती कार वाले हैं। हमें ये कागजी नोटों के बंडल क्या दिखाता है। अदब से बात कर, हम दिरहम और दीनार वाले हैं। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, अदब से वाह वाह वाह, अदब से बात कर, अदब से बात कर, हम दिरहम और दीनार वाले हैं। हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओ। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह, अदब से बात कर, अदब से बात कर, हम दिरहम और दीनार वाले हैं। हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे। अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह, हमारे हाथ काटोगे, वाह वाह वाह, हमारे हाथ काटोगे तो तुम तो भी तुम डूब भी डूब जाओगे। जाओगे। अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं। जो रोजादार थे वो सो गए कब के कफन ओढ़े। अदब से बात कर, हम दिरहम और दीनार वाले हैं। जो रोजादार थे वो सो गए कब के कफन ओढ़े। ये जो खादी में फिरते हैं फकत अफ्तार वाले हैं। दोस्तों, अल्फाज व कवाफी का खूबसूरत इंतखाब, जज्बों की सदाकत, मुताले की गहराई और शऊर की पुख्तगी, ये थी जनाब तनवीर गाजी की सच्ची शायरी, जिसमें हमारी ज़िंदगी की मुख्तलिफ तस्वीरें चलती फिरती दौड़ती हुई नजर आ रही। हाँ, बुलाऊं एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियों के साथ आवाज दो। अभी हमारे मुशायरे में खुशगवार इजाफा और हुआ। आपके महबूब शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी तशरीफ ले आए और उनके साथ में खालिद नसीर साहब पूर्व विधायक फिरोजाबाद के हैं। हम उन दोनों हजरात का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। मेरा छोटा भाई हाशिम फिरोजाबादी आ चुका है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं भी उसका फैन हूँ। अब इतनी ताकत नहीं कि बहुत शेर पढ़ूँ, 2-3 शेर और पढ़ देते। थोड़ा माहौल बनना चाहिए और लगना चाहिए कि मैंने एक बार और आकर कोई गलती नहीं की। कि बने हैं जब से हाकिम कुछ लड़ाई बेचने वाले। वाह, ये भी गुजरात से पढ़ के आ रहा हूँ और मेरठ वालों की मुझे दुआएं मिलनी चाहिए कि बने हैं जब से हाकिम, बने हैं जब से हाकिम कुछ लड़ाई बेचने वाले, लड़ाई बेचने वाले। वाह, शुक्रिया बहुत बहुत। बने हैं मेरे शेर के छाती को पे पांव रख के रस कर रहा था एक शख्स, लेकिन आपकी दुआएं अगर मुझे मिलती रही तो मैं खिदमत करता रहूंगा। मैंने कहा है कि बने हैं जब से हाकिम कुछ लड़ाई बेचने वाले, जनाजे बेचते हैं चारपाई बेचने वाले। बने हैं जब से हाकिम कुछ लड़ाई बेचने वाले, कुछ लड़ाई बेचने वाले, जनाजे बेचते हैं चारपाई बेचने वाले, जनाजे बेचते हैं चारपाई बेचने वाले। सियासी सरबराहों की अदाकारी पे मत जाना। जनाजे बेचते हैं चारपाई बेचने वाले, सियासी सरबराहों की अदाकारी पे मत जाना। ये हलवाई है जहरीली मिठाई पे। क्या क्या कह रहा है, सियासी सरबराहों की अदाकारी पे मत जाना। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह, सियासी सरबराहों की अदाकारी में मत जाना।
یہ حلوائی ہیں، یہ حلوائی ہیں زہریلی مٹھائی بیچنے والے، یہ حلوائی ہے زہری، آپ کا حوصلہ مجھے تالیاں بجا دے، آخری شخص تک تالیاں، یہ حلوائی ہے زہریلی مٹھائی بیچنے والے، یہ حلوائی برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے نہیں معلوم، یہاں اب کون جھوٹا کون سچا ہے نہیں معلوم، برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے. ایک بار یوں ہوا کہ ایک نیتا جی کو چتا کو آگ دینے کے لیے بلایا گیا، تو وہ غلط ڈھنگ سے چتا کو آگ دے رہے تھے. پنڈت جی نے کہا کہ نیتا جی آپ غلط دشا سے مکھ اگنی دے رہے ہیں. نیتا جی چڑ گئے اور کہا کہ اب آپ ہمیں سکھائیں گے کہ آگ قبر کہاں لگانی ہے. بنے ہیں جب سے حاکم کچھ لڑائی بیچنے والے، جنازے بیچتے ہیں چارپائی بیچنے والے، برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے نہیں معلوم، اب کون جھوٹا ہے نہیں معلوم، یہاں اب کون جھوٹا کون اچھا ہے نہیں معلوم. سنا یہ ہے سیاست ہے کچھ مہینوں سے، برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے نہیں معلوم. سنا یہ ہے سیاست حاملہ ہے کچھ مہینوں سے، برا ہے کون لیڈر کون اچھا ہے نہیں معلوم. سنا یہ ہے سیالا ہے کچھ مہینوں سے، یہ سچائی ہے لیکن کس کا بچہ ہے نہیں معلوم. سنا یہ ہے سیاست حاملہ ہے کچھ مہینوں. کیا کہنا ہے؟ ہمیشہ وقت کے بے رحم چنگیزوں سے لڑتے تھے، بہادر تھے بہت، ٹوٹے ہوئے نیزوں سے لڑتے تھے. تمہیں نے خون کو تاریخ میں پانی لکھا، ورنہ میرے اجداد ہی تھے وہ جو انگریزوں سے لڑتے تھے.